تو پھر اب کیا کیے جائے؟ تو اب اگلا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، پہلا اچھائی کے ساتھ رہو، دوسرا کچھ غلطیوں کو برداشت کرتے رہو، اس کی فطرت ہے۔ تیسرا اسٹیپ کا وعظ اور نصیحت کرو اور بستر سے الگ کر دو، اور بہت شدید ضرورت پڑے تو تھوڑا جو ہے گوش شمالی تھوڑا سا مار سکتے ہو، بہت ہلکی مار۔ اس کی تفصیلات میں نے جو ہے پارٹ 1 میں رکھی تھی، لیکن آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا، ٹھیک۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ جب اگر دونوں اسٹیپ سے بات نہیں بن رہی ہے تو تیسرا اسٹیپ وعظ اور نصیحت کرنا، بٹھا کر بات کرنا۔ دیکھیے آپ میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے، آپ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، میرے طرف سے کوئی کوتاہی ہے کیا؟ نصیحت۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا کہا واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ یہ کتنی پیاری بات کہی۔ تیسرا اسٹیپ، تیسرے اسٹیپ میں جو پہلا کام کرنا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کی جو ہے اپنی بیوی کی نافرمانی اور بد دماغی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی کوئی بات، اگر اس کی جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نافرمانی اور بد دماغی سے تم ڈرو کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو انہیں وعظ اور نصیحت کرو، بٹھا کر بات چیت کرو، آپس میں ہی بات چیت ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، آپس میں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، میری کچھ غلطی ہے کیا، گھر میں کچھ مسئلہ ہے کیا، کوئی چیز کی کمی ہے کیا، کوئی بیماری ستا رہی ہے کیا، کوئی پریشانی لاحق ہے کیا، کوئی سوچ تم پر حاوی ہے کیا، میں کہیں کچھ کم تو نہیں ہو رہا ہوں، کوئی سوال نصیحت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ کو اچھا لگے گا ایسی حرکت کوئی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے والد یا آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی بیوی کرے، وہ کہیں گے نہیں، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، نصیحت کریں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ اسٹیپ کا پہلا پوائنٹ نصیحت کریں، دوسرا اللہ نے فرمایا نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر میں چھوڑ دو، لیکن اس نصیحت کے بعد بھی اگر اس کا ٹیڑھاپن ختم نہ ہو تو پھر الگ بستر میں چھوڑ دو، مطلب اس سے بستر الگ کر لو اپنا، مطلب ایک کمرے میں تو سو سکتے ہو، ساتھ مت سو اس کے، تاکہ اسے نصیحت مل جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک عقل مند عورت کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے، اس کے بازو نہ لیٹے، اور اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے ایک عورت کے لیے، سمجھیے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا پھر اس کو الگ کر دو، لیکن اگر یہ عورت اس سے بھی زیادہ ہٹ دھرم ہے کہ اس کو الگ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر تھرڈ اسٹیپ کا تیسرا پوائنٹ جو اللہ نے کہا پھر اس کے بعد کیا کرو، وَضْرِبُهُنَّ، بہت ہلکی مار مارو، بہت ہلکی مار مارو، ایسی مار جس کا نشان نہیں آنا چاہیے، ول نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا چہرے پر نہ ہو کبھی، ہلکی مار نصیحت کے طور پر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات سب سمجھتے ہیں، اس کو کوئی بھونڈے انداز سے نہیں لے اس بات کو کہ اللہ نے کہا وَضْرِبُهُنَّ، بس اب تو مجھے پورا اپر ہینڈ مل گیا، بیلٹ ہے، بکل ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، کچھ بھی اٹھائے بولے وَضْرِبُهُنَّ، آیت قرآن کی، مرد مار سکتا ہے کیا؟ تمہاری مت مارے گئی یا مسلمانوں کی مت مارے گئی جو اللہ کی کتاب کو ایسا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ دین کسی کو ظلم کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا اس دین نے جو ہے اپنی عورتوں پر، اپنی جس کو ہم کہیں گے شریک حیات پر ظلم کرنے کا حکم دیا؟ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہماری بیویاں ہماری شریک حیات ہے، ان کے بغیر ہمارے زندگی کا چکر نہیں چلتا ہے، عورت کے بغیر دنیا کی زندگی میں چکر نہیں چل سکتا، ہم مرد اور عورتیں مل کر تو اس دنیا کو چلا رہے ہیں، انہی سے تو اولادیں پیدا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ وَضْرِبُهُنَّ، بہت ہلکی مار جو نصیحت کے لیے ہوتی ہے نا، جیسا کہ ایک شوہر نے دیکھا اس کی بیوی نے غلطی کی اور ذرا سا پیٹ پیوں کیا، کیا ہی پھر تو وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ لگا دیا۔ اور میں بیویوں سے ہمیشہ نصیحت کروں گا، اس سے پہلے کہ شوہر اس اسٹیپ تک آئے اپنی زندگیوں کو بدل لے۔ جب ایک بار شوہر کا اگر ہاتھ وہ وَضْرِبُهُنَّ میں ہلکے سے بھی اٹھیں گا، آپ کی عزت نہیں رہیں گی اس کے دل میں، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کی عزت اس کے شوہر کے دل سے نکل جائے۔ تھرڈ اسٹیپ کی 3 پوائنٹس کہ پہلے اگر اچھا سلوک کرو، کچھ غلطیوں کو معاف کرتے رہو، پرماننٹلی معاف کرتے رہو، اس کے بعد بھی معاملہ نہیں جم رہا تو پھر نصیحت اور واعظ، اس کے بعد بھی معاملہ نہیں جم رہا تو بستر سے الگ کرو، اس کے بعد بھی معاملہ نہیں جم رہا تو ہلکی سی مار، اور پھر فرمایا اور کہا وَضْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو پھر خامخواہ راستے مت ڈھونڈو اس کو تکلیف دینے کی، اگر وہ سن لے تو پھر اب آپ مدد یہ نہیں کر سکتا کہ بعد میں اگر اس سے کوئی اور غلطی ہو تو ہاں پہلے بھی تو غلطی ہوئی تھی، کتنے پھٹکے دیتا میں نے تم کو، کتنا ناراض ہوا تھا، کتنے دن بستر سے دور ہوا تھا، راستے مت ڈھونڈیے اس کو تکلیف دینے کی، ہو گیا نا وہ معاملہ، اس نے اپنی اصلاح کر لی اس معاملے میں، چھوڑ دیجیے، اب اگلی اگر کوئی غلطی ہے تو اگلی بات ہوگی اس کے لیے، سمجھ رہے؟ تو پھر راستے مت تلاش کرو اس کو تکلیف دینے کے۔ بہت سے مرد کیا کرتے ہیں، بس ان کا کچھ ایک غلطی کر دی بیوی نے، بس اس کو تو چھوڑنا ہے اپنے کو،
اور بس پلاننگ کے ساتھ بس اسے ایک غلطی کو پوری زندگی لے کے کھینچتے رہتا, تم نے جب کرے تھے نا, تم نے جب کرے تھے نا, تم نے جب, ارے بھائی معافی بھی تو کوئی چیز ہے. ہم بھی تو اللہ کے ساتھ کتنے گناہ کر دیتے ہیں, اسی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی تو توبہ کرتے ہو, قبول کرتا ہے نا. تو بندے کیوں آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو عفو و درگزر نہیں کر رہے, معاف کیوں نہیں کر رہے, جبکہ ہم کر سکتے ہیں تمام چیزیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک اور اسٹیپ آگے اس میں اضافہ ہوا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نصیحت, بستر سے علیحدگی, اور اس کے بعد ہلکی سی مار. ٹھیک, اب ان تینوں چیزوں کو اگر ترتیب میں کوئی عمل کرے تو طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے, طلاق تک نوبت آتی ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا, مردوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس کچھ ہوا کہ بس وہ 3 الفاظ ہی ادا کرنا ہمارے پاس حل ہے, غلطی ہم سے ہو رہی ہے. اگر ان سٹیپس کو فالو کیا جائے, جس طرح سے سٹیپس دیے گئے ہیں قرآن میں, اچھائی کا سلوک کرنا, کچھ غلطیوں کو معاف کرتے رہنا, نصیحت کرنا, اس کے بعد اس کو جو ہے نصیحت کا بستر سے الگ کر دینا, اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا اس کو ضرب لگانا, یہ سٹیپس اگر انشاءاللہ عزیز فالو کیے جائے تو کبھی جو یاد رکھیے طلاق تک معاملہ نہیں پہنچے گا. لیکن اب یہ 3rd سٹیپ کے بعد بھی معاملہ نہیں سمجھ میں آ رہا, معاملہ نہیں سنبھل رہا ہے, حالات اور کشیدہ اور بگڑتے جا رہے ہیں. تو اب اس کے بعد کا 4تھ سٹیپ, چوتھا سٹیپ اللہ